الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الا من تابہ، سوائے اس کے جس نے تابہ توبہ کر لی، وآمنہ اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی کچھ، جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات، التی جن کا وعد الرحمن رحمان نے وعدہ کیا، عبادہ بالغیب اپنے بندوں سے غیب سے، انہ کان وعدہ مأتیا بے شک اس کا وہ وعدہ آنے والا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما وہ نہیں سنیں گے، لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا ان میں یعنی ان باغوں میں، جنت کے باغوں میں وہ نہیں سنیں گے لغوا بیکار بات، الا سلاما مگر سلام، اور وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ اور ان کے لیے ان کا رزق، فیہا بکرۃ وعشیہ صبح و شام ان کا رزق ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا یہ وہ باغ ہیں جس کا ہم وارث بنائیں گے، نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا اسے جو پرہیزگار ہو وہ وارث ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک ہم فرشتے نہیں اترتے مگر الا بامر ربک مگر تمہارے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا اسی کا ہے جو کچھ ہے ہمارے آگے، وما خلفنا اور جو کچھ ہمارے پیچھے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ مگر جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ نمازیں ضائع کرنے اور اللہ کی اطاعت کی بجائے گناہوں کو اختیار کرنے والے تو جہنم کی وادی غی میں جائیں گے، مگر جنہوں نے کفر و شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی اور کفر کی جگہ ایمان کو اختیار کیا، اس کے بعد نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اور ان کے اعمال کی جزا میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے پہلے کفر سے بیزاری کا اظہار کرنا، پھر ایمان لانا اور پھر نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی توبہ کریں تو اس انداز میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا میں اس سے بیزار ہوں، پہلے اس گناہ سے، اس کفر سے جو کبھی زندگی میں ہو گیا ہو یا دن بھر میں کوئی ہو گیا تو روزانہ ہو سکے تو رات اس طرح توبہ کر لیا کرے، رات سونے سے پہلے، یا اللہ آج دن بھر یا آج تک مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو، میں اس سے بیزار ہوں یا میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پہلے اس کفر سے بیزار ہونا ضروری ہے اور پھر کہیں یا اللہ میں اس سے بیزار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح روزانہ کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دن بھر کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہو، کوئی کفریہ جملہ نکل گیا ہو جو ہمیں معلومات نہیں ہے کفریہ کلمات کے حوالے سے۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے کفریہ کلمات کی،
امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اس میں روزمرہ کے ایسے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ بولتے رہتے ہیں عموماً اور پتہ نہیں ہوتا کہ کفریہ کلمہ ہے. جیسے کہنا کہ معاذ اللہ اللہ اوپر ہے، اوپر والا جانتا ہے، اللہ اوپر ہے نیچے تم ہو، اس طرح کے الفاظ جملے کہتے رہتے ہیں. اللہ کے لیے جگہ کا مختص کرنا، جگہ معین کرنا کہ اللہ اوپر ہے، فلاں جگہ ہے، ادھر ہے ادھر ہے، بلکہ یہ جملہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی کفر کلمات میں آ جاتا ہے. اس کے متبادل کیا جملے کہنے چاہیے وہ پوری ڈیٹیل اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو بہت ہی ہمیں کفریہ کلمات کے بارے میں تو معلومات حاصل کرنا فرض علوم میں سے ہے. تو اس لیے روزانہ احتیاطاً توبہ کر لینی چاہیے. ہو سکے تو احتیاطی نکاح بھی ہفتے میں ایک آدھ بار یا جب جب موقع ملے نکاح بھی احتیاطاً کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر کفریہ کلمہ نکل گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. جیسے ہی کفریہ کلمہ نکلا تو احتیاطی نکاح بھی کر لینا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندے اکٹھے کیے جائیں، دوبارہ سے حق مہر دینا ہوگا. بس 2 بندے بٹھا کے، اپنے 2 جوان بچے بٹھا کے تو ان کے سامنے ہی جاب و قبول کر لیے جائے، یا کسی کو بھی 2 گواہ ہوں، 2 مرد بالغ یا پھر 1 مرد 2 عورتیں ہوں، وہ بھی گواہ ہو سکتی ہیں. تو یوں احتیاطی نکاح بھی کرتے رہنا چاہیے. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، بے شک ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا. بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے. یعنی جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے ان بندوں سے فرمایا ہے، اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے، ان کی نظر کے سامنے نہیں ہے، یا اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہے، ان کا مشاہدہ نہیں کرتے، جنت کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور یہ محض اس کی خبر ملنے سے ہی اس پر ایمان لے آئے. بے شک اللہ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کا وہ وعدہ یقینی طور پر آنے والا ہے. قبر میں ہی پتہ چل جائے گا. کسی کی قبر جنت کا باغ ہوگی، کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہوگی. مرتے ہی سارے معاملات سامنے آ جائیں گے. قبر میں جاتے ہی جیسے مٹی ڈال کے لوگ واپس آئیں گے، ادھر ہی معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ جنت جس کا ہم سنتے رہتے ہیں، جہنم جس کا سنتے رہتے ہیں، اس کی جھلک تو وہیں پہ پتہ چل جائے گی. تو اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، ایک دوسرے کو سلام کریں گے جنتی. اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے. یعنی جن باغات کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے ان کا وصف یہ ہے کہ جنتی ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے، البتہ وہ فرشتوں کا یا آپس میں ایک دوسرے کا سلام سنیں گے. اور ان کے لیے جنت میں صبح و شام ان کا رزق ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں انہیں دائمی طور پر رزق ملے گا، کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہے، بلکہ اہل جنت ہمیشہ نور میں ہی رہیں گے. وہاں دن رات نہیں ہوگی، کبھی اندھیرا ہو گیا کبھی اجالا ہو گیا، وہاں بس اجالا ہی اجالا ہوگا. جنت میں ہر وقت نور ہی نور ہوگا. یا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں 2 مرتبہ جنتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی. البتہ وہ خود جس وقت جتنا چاہیں گے کھائیں گے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ 2 ٹائم ہی کھانا ہے. وہاں تو جو کھائیں گے فوراً ہضم ہو جائے گا، نہ اس سے کولیسٹرول بڑھے گا، نہ اس سے کوئی بیماری لگے گی. دنیا میں تھوڑا سا ایکسٹرا کھا لیں 100 طرح کی بیماریاں، بلکہ 80% بیماریاں زیادہ تر تو لگتی ہیں کھانے کی وجہ سے. کھانا کم کرتے جائیں بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی. جیسے جیسے کھانا زیادہ ہوگا ویٹ بڑھے گا، کولیسٹرول بڑھے گا، ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھیں گے، معدے کی بیماریاں بڑھیں گی، جگر گردے ختم ہوں گے، بہت سارے مسائل شروع ہو جائیں گے. جنت میں کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوگا. وہاں تو کھانا کھائیں گے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. خوشبودار پسینہ نکلے گا، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. وہاں کھانا ہوگا بھوک کے لیے نہیں ہوگا کہ بھوک بڑی لگی ہے تو ابھی کھانا چاہیے. وہاں لذت کے لیے کھانا ہوگا، مزے کے لیے کھانا ہوگا. دل کرے گا یہ پرندہ جا رہا ہے، بھنا ہوا روسٹ میرے سامنے آ جائے، اسی ٹائم وہی پرندہ روسٹ سامنے آ جائے گا. دل کرے گا یہ نہر گزر رہی ہے شراب کی، اتنا چاہیے، جتنا چاہیے ہوگا اتنا پیالوں میں سامنے آ جائے گا. جتنا شہد چاہیے، جتنا دودھ چاہیے، ہر چیز اتنی مقدار میں جتنا دل کر رہا ہوگا سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان نعمتوں کے گھر جنت کو فضول اور بیکار باتوں سے پاک فرمایا. اس سے معلوم ہوا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیکار باتوں سے بچتا رہے، فضول کلام سے پرہیز کرے. کوئی اچھی بات منہ سے کرے، اللہ رسول کی بات کرے، کوئی نیک بات کرے، یا چپ ہی رہے. اس سے بہتر ہے فضولیات سے کہ خاموشی رہے، وہی بہتر ہے.
اللہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب بےہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کی دوستی کو نہیں چاہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار باتوں اور فضول کلام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ لا یعنی فضول باتیں اتنی کریں گے، سوالات ایسے فضول کریں گے جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ریٹ پوچھتے رہیں گے یہ کتنے کا، فلاں مکان کتنے کا، بھائی کون سا آپ نے لینا دینا مکان، اپنی معلومات لے کے کیا کریں گے، فلاں چیز کتنے کے لیے، فلاں شادی پہ کتنا خرچہ کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیوں کیا، ایسے سوالات جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، خام خواہ اپنے نامہ اعمال میں وہ لکھا ہوا بڑھائی جا رہے ہیں۔ اور بعض باتیں تو فضول ہیں، بعض باتیں اگلے کو جھوٹ میں مبتلا کر سکتی ہیں، بعض باتیں اب کو سفر سے آیا تو پوچھنا سفر کیسا گزرا، سفر کیسا گزرا، سفر ہوتا ہی تکلیف دے، چاہے جیسا بھی ہو، عذاب کا ٹکڑا ہے سفر تو، لیکن ہم ہر سفر سے آنے والے سے پوچھتے ہیں سفر کیسا گزرا۔ اب وہ یہ تو کہتا نہیں، وہ بھی جھوٹ بول دیتا ہے کہ بہت اچھا گزرا، بھائی سفر بھی کبھی اچھا گزرا ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر کا کھانا کیسا لگا، دعوت کسی کی کرتے ہیں بلا کے اب پوچھتے ہیں کہ ہمارا کھانا کیسا لگا۔ اب اگر وہ کہے کہ اچھا نہیں بنایا تھا، اب اسے ناراض ہو جائیں گے، اتنی محنت کر کے کھانا بنایا یہ کہہ رہا اچھا نہیں لگا۔ تو اگر وہ جھوٹ بولے تو بھی پھنسا، نہیں بہت اچھا کھانا تھا، وہ ضروری نہیں پسند آئے۔ اب اگلے کی پوچھ کے تھوڑے ہی بنایا تھا، اگلے کو دال پسند ہے، ہم نے چکن بنا دیا، روسٹ بنا دیا، فرائی سارا کڑھائیاں بنا دی، لیکن اگلے کو دال پسند ہے، اب کھانا اس کے حساب سے تو اچھا نہ ہوا۔ تو کیونکہ اگلے کی مرضی سے ہم پوچھ کے بناتے نہیں ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے کھانا بناتے ہیں، دعوت کرتے ہیں تو جو ہمیں اچھا لگتا ہے یا جو ایک روٹین چل رہی ہے ہم وہ دعوت کرتے ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کیسا لگا کھانا۔ تو اس طرح کے سوالات فضولیات میں آ جاتے ہیں، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، فضول باتوں سے بچنا چاہیے، بیکار باتوں سے جس سے اگلے کو جھوٹ بولنا پڑ جائے، جھوٹ بولے تو بھی پھنسے، سچ بولے تو بھی پھنسے، دونوں صورتوں میں اگلا پریشان ہو۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہیں جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ یعنی جس جنت کے اوصاف بیان ہوئے یہ وہ باغ ہیں جو ہم اپنے ان بندوں کو عطا کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے جنت میں کفار کے ایمان لانے کی صورت میں ان کے لیے جو مکانات تیار کیے ہیں ان کا وارث ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو کریں گے۔ یاد رہے کہ جنت متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کو ملے گی، اور گناہگار مسلمانوں کو بھی جو جنت ملے گی وہ ان کے گناہوں کی معافی یا خاتمے کے بعد ملے گی، یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بھی گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور جبرائیل علیہ السلام نے محبوب سے عرض کی کہ ہم فرشتے نہیں اترتے، یہ حضرت جبرائیل کا کلام ذکر ہو رہا ہے، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو اس کے درمیان ہے، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں۔ ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے جو ہیں یہ اپنے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اور تمام جگہوں کا وہی مالک ہے، ہم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اس کے حکم اور مشیت کے تابع ہیں، وہ ہر حرکت اور سکون کا جاننے والا ہے اور غفلت و نسیان سے پاک ہے، اس لیے وہ جب چاہے گا ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کچھ بھول جائے۔ اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے جو مذاق میں کسی بوڑھے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو اسے بھول ہی گیا ہے۔ کوئی زیادہ بوڑھا ہو جائے نا، اب اسے موت نہیں آ رہی، کئی لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، 90 سال عمر ہو گئی، 100 سال عمر ہو گئی، اس سے بھی اوپر ہو گئی، تو اللہ بھول ہی گیا اس کو، اب یہ کفر کلم ہے۔
اللہ بھول سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، تو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا یہ سری کفر ہے، ایسا کرنے والا کافر ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے جملے ہیں جو عموماً کہے جاتے ہیں۔ ظلم خدا دا معاذ اللہ، ظلم اللہ کو ظالم کہہ دینا، یا اور بہت سارے جملے جو خوشی میں غمی میں منہ سے کہے جاتے ہیں، کفری کلمات ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں کفری کلمات کا علم سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک آپ کا رب ہی، آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں اور اسی کی عبادت پر ڈٹ جائیں۔ کیا آپ اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی کسی کو اس کے ساتھ نام کی شرکت میں بھی نہیں، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی باطل معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ رب کی عبادت پر۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ خوشی اور غم ہر حال میں عبادت کرنی چاہیے۔ کئی لوگ خوشی میں عبادت بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی شادی گھر میں آ گئی، پرواہ نہیں نماز کی، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ غمی کی حالت میں نماز چھوڑ دیں گے، کیوں جو گھر میں میت پڑی ہے، آپ کو نماز کی پڑی، آپ نماز کا کہہ رہے ہیں، گھر میں میت پڑی ہے آپ کہتے ہیں محفل کراؤ، گھر میں میت پڑی ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں، تو بھائی میت ہو یا خوشی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، دونوں صورتوں میں ہر حال میں رب کی عبادت کرنی ہے اور ڈٹ جانا اللہ کی عبادت پہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے بھی پڑھتے رہیں یا واجد ہو، بسم اللہ یا واجد ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے کی لذت میں ایسے ڈوب جائیں کہ اللہ کا ذکر ہی بھول جائیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ تو کھانے کے دوران بھی اللہ کی یاد رہنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کھانے کی لذت، کھانے کی ہرس ہوس ایسی ہو کہ ساری توجہ کھانے میں چلی جائے، اپنی توجہ ہر وقت اپنے رب کی ذکر میں رکھنی ہے تاکہ کوئی لمحہ اس کی یاد کے بغیر نہ گزرے، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی حال ہو، لذت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہر حال میں جاری رہنی چاہیے۔ یہی حکم ہے اور یہی بارگاہ خدا میں محبوب ہے۔ صرف خوشی یا صرف غم میں عبادت کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ آیت میں اللہ کی صفت ربوبیت بیان کر کے عبادت کا حکم دینے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو پالنا، بندے کو نعمتیں پہنچانا اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے احسان مندی کے طور پر اللہ کی بات کریں، احسان سمجھ کے اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ تو نے یہ دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تو نے آج کھانا بھی دے دیا، آج مجھے ناشتہ بھی عطا کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے آج مجھے دن کا کھانا دے دیا، مجھے شام کا کھانا مل گیا، رات سونے کے لیے بستر مل گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، نیند بھی رات کو آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میں مسجد میں آنے کی بھی توفیق عطا فرما دی، مجھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ ہر نعمت پہ اس رب کا شکر کرتے رہیں۔ وہ کسی کا قول تھا نا، پوچھا کیا حال ہے، کسی اللہ والے کا قول ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نعمتیں کھا کے دانت گھس گئے، اس کی نعمتیں کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان پہ ابھی تک اس کو شکر کی عادت نہیں پڑی۔ تو ہماری بھی یہ حالت ہے، کھا کے رب کی نعمتیں ساری زندگی، اس کی کرم، اس کے احسانات، لیکن پھر بھی ہم جو کچھ نہیں ہوتا اسی کو سوچتے رہتے ہیں ساری زندگی، جو کوئی چند چیزیں نہیں ہوتی، جو بے شمار چیزیں اللہ نے دی ہوتی ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہم چاہے اللہ کے احسانات سمجھ کے عبادت میں لگے رہیں، اس کے ذکر میں لگے رہیں، کسی طرح اس کی بس عبادت تو کریں ہم، اللہ ہمیں عبادت گزار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔